الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 مرڈر کیے۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب جو غیر مسلموں میں کہلاتے ہیں کا پتہ بتایا۔ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب بولا نہیں، اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ وہ عالم نے جواب دیا، ہاں، تیرے لیے اور تیری توبہ کے درمیان کون حل ہو سکتا ہے؟ فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، تم بھی وہیں جا کر ان کے پاس عبادت کرو اور پھر اپنے وطن واپس نہ آنا، کیونکہ یہ بہت بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ لہذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ تائب ہو کر اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آ رہا تھا، مطلب یہ توبہ کر چکا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ تب ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حکم تسلیم کر لیا کہ یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ اس فرشتے نے کہا، تو زمین ناپ لو۔ وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شمار ہوگا، یعنی اگر یہ وہ گناہوں بھرا جو جگہ تھی، اگر یہ اس کے قریب ہوگا تو اس میں شمار ہوگا، اور اگر نیکوکاروں جہاں یہ جس شہر جا رہا تھا، جس مقام پر جا رہا تھا، اگر ان کے قریب ہوگا تو ان میں شمار ہوگا۔ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آپ دیکھیے کہ 100 قتل کرنے والے کی اللہ نے بخشش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسا اہتمام فرما دیا۔ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندے کی بخشش فرماتا ہے، اسے معاف کرتا ہے، تو اس کے معاف کرنے کے انداز ہی بڑے خوبصورت، بڑے پیارے، بڑے نرالے ہیں۔ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کا انداز ہی اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بروز قیامت
جب عدن کے سمندر کی گہرائی سے آگ نکلے گی تو تمام لوگ میدان محشر کی طرف ہانکے جائیں گے. میدان قیامت کی ہولناکیوں سے لوگ گھبراہٹ، پیاس، مدہوش اور کانپتے ہوں گے کہ اسی دوران اللہ تعالی تجلی فرمائے گا تو اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ لے گی. اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی جس سے دنیا میں بہت محبت کرتی تھی، وہ اسے پہچان کر کہے گی اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیری پناہ گاہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے نرم بستر نہ تھی؟ کیا میرا دودھ تیرے لیے سیرابی کا باعث نہ تھا؟ بیٹا پوچھے گا اے میری ماں تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہے گی میرے گناہ مجھ پر بھاری ہو گئے ہیں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ اٹھا لے. وہ کہے گا یہ بات ناممکن ہے، آج ہر جان اپنے عملوں میں گروی یعنی رہن ہے. اے میری ماں اگر میں تیرا بوجھ اٹھا لوں تو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے فلاں بن فلاں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. یہ اعلان سنتے ہی اس شخص کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے حیا کے سبب اس کے اعضاء، بدن کے جو اعضاء ہیں بے چین ہو جائیں گے. جب ماں اپنے بیٹے کی گھبراہٹ ملاحظہ کرے گی تو پوچھے گی میرے بیٹے کیا ہوا؟ وہ جواب میں کہے گا اے میری ماں مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، اب میں اس سے بھاگ کر کہاں چھپوں یا میرا چھٹکارا کیسے ہو؟ اسی دوران دو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیں گے. جب اس کی ماں دیکھے گی تو اسے سینے کی طرف کھینچے گی اور اپنے بالوں سے چھپائے گی اور اپنی پوری طاقت سے فرشتوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی لیکن دور نہ کر سکے گی. جب دیکھے گی کہ وہ ان سے اپنا بیٹا نہیں لے سکتی تو روتے ہوئے فرشتوں سے کہے گی اس ذات کی قسم جس نے مجھے میری قبر سے اٹھایا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو اپنا بیٹا نہ لے جانے دیتی. پھر وہ اسے روتے ہوئے الوداع کرے گی اور کہے گی اے میرے بیٹے، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے اپنی بارگاہ میں پیشی اور حساب کتاب کے لیے تجھے بلایا، اگر تجھے نجات ملے تو مجھے مت بھولنا. میں بہت دیر سے کھڑی ہوں، بہت حسرت زدہ ہوں، میری تکلیف اور پیاس بہت شدت اختیار کر گئی ہے. حضرت سیدنا قائب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر دو فرشتے اس کے بیٹے کو سدرۃ المنتہا پر مقرر فرشتوں کے سپرد کر دیں گے. وہ پوچھیں گے تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ تو وہ لڑکا جواب میں کہے گا میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں. فرشتہ کہے گا خوشخبری ہے تیرے لیے اور امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لیے. پھر وہ فرشتہ اسے نور میں داخل کر دے گا، کوئی انداز سے نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں جائے گا، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، واللہ اعلم بالصواب. اچانک اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی ٹھہر جا، میں تیرا رب ہوں، اپنی اعضاء کو پرسکون رہنے دے اور اپنے دل کو اطمینان دے. میری عزت و جلال کی قسم، تجھے تیری ماں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اپنے سینے سے چمٹا رہی تھی تو میں تجھ پر اس سے بھی بڑھ کر شفیق ہوں، میں تجھ پر اس سے بڑھ کر مہربان ہوں. پھر ارشاد ہوگا اے میرے بندے اپنے نامہ اعمال پڑھ. ہائے، تو وہ اسے پڑھے گا لیکن جب کوئی گناہ پائے گا تو آواز آہستہ کر لے گا اور جب کوئی نیکی پائے گا تو آواز بلند کر لے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی نیکی کو بلند آواز سے اور برائی کو کم آواز سے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرے گا، یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو اچھائی کو ظاہر کرتا ہے اور برائی کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میں نے تیرے گناہوں اور عیبوں کو مخلوق سے کیسے پوشیدہ رکھا؟ جب تو نے ان کے ذریعے میرا مقابلہ کیا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تجھ سے باخبر تھا اور تجھے دیکھ رہا تھا جب تو گناہ کر رہا تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک مجھ میں تیرا غضب سننے کی طاقت نہیں، تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے مگر میں تیرا یہ غضب برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اگر میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دوں تو میرا جود و کرم اور عفو درگزر کس کے لیے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں میرے بندے کو میرے فضل و رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میری ماں، اللہ میری ماں دنیا میں مجھے بہت چاہتی تھی اور مجھ پر بہت شفقت کرتی تھی، آج اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے مدد مانگی اور چاہا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اے میرے مولا، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرا ٹھکانہ بجائے میری والدہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتا بلکہ میں تم پر رحم کر چکا ہوں۔ پھر فرمائے گا، میرے فرشتوں ان دونوں کو میری جنت میں لے جاؤ اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جو اپنے بندے کو بخشتا ہے تو اس کی بخشش کے بخشنے کے انداز میں کتنے خوبصورت ہے۔ بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا پرسش، غفار مولا تیرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا مجھ خطا بھی کرم کر، بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل
حال تجھ سے کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. وہ ہمیں ضرور بخشے گا، ہمیں بخشے گا. مغفرت کا تجھ سے سوالی اللہ، پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھے گناہگار کی التجا ہے اللہ، مجھ گناہگار کی التجا ہے اللہ، اشرح مغفرت کا واسطہ. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا. راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں. میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں. جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مزدور ہیں. اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دی ہے اور وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے. آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا. ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی. میں ان کے قریب گیا اور پوچھا اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا یہ جنازہ میرے لگتے جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا ہے. میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا اور وہ شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں غرق رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی. پہلی وصیت کرتے ہوئے میرے بیٹے نے مجھے کہا میری ماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے. مجھے دوسری وصیت کرتے ہوئے بولنے لگا ماں مجھے رات کے وقت دفن کرنا کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا. بیٹے نے تیسری وصیت کرتے ہوئے کہا ماں جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا کیونکہ اللہ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے. جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو غیب سے آواز آئی اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے. جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا. میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا. اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی
اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی. میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ کریم ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اس کی رحمت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کی رحمت کی امید رکھ کر گناہ کریں. یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اے گناہ گارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ مایوس نہ ہو. وہ فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنے ہی گناہ ہو ہمارے، کتنے ہی گناہ ہو، وہ معاف کر دیتا ہے. مگر ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی رحمت کی باتیں سن کر خود بے باک ہو جائیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. یہ تو بڑی نادانی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا یہ میری رحمت کے متعلق اس طرح کی سوچ میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ کی رحمت ہمیں توبہ پر ابھارتی ہے. اللہ کی رحمت ہمیں اس کو راضی کرنے پر ابھارتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے. کیونکہ جب وہ کرم فرماتا ہے نا، اسے کرم کرنے کے انداز ہی کچھ اور ہے. کرم کرنے کا انداز دیکھیں نا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ہم گناہ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی. رحمتوں کے بیان ہو رہے ہیں. آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف، آؤ اپنے رب کے کرم کی طرف. سارے گناہوں کی توبہ کرو، سارے گناہوں سے معافی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، وہ ہمارے سارے گناہ بخش دے گا. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ صرف گناہ بخشنے ہی پر قادر نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں پر بدلنے پر بھی قادر ہے. جب وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا اس کے لطف و کرم کے انداز ہی نرالے ہیں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے. آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا. بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا. سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دریا پار چلے گئے. آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا. تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا. آپ نے دیکھا وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر ایک اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے ہوئے جھوم رہا تھا. وہی بچھو تیزی کے ساتھ آیا اور اس اژدہے کو ڈنک مار دیا اور واپس چلا گیا. اس کے ڈنک سے وہ اژدہا اتنا بڑا سانپ مر گیا. سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے. آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بڑی سخت بدبو آئی.
آپ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ ایک شرابی آدمی تھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوکاروں ہی کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب اس کا نشہ اترا تو اس سے کچھ ہوش آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور بڑی خجالت سے پوچھنے لگا، حضرت آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو۔ جب اس نے مڑے ہوئے اژدہے کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا تو وہ رو پڑا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کتنا نورانی انداز ہوتا ہوگا۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف چلا گیا، اس سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ہے گناہگاروں پر بھی کرم۔ یعنی اس شرابی کو پتا چلا کہ میں شراب پینے والا گناہگار شخص، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جان کی حفاظت کا کیسا اہتمام فرمایا۔ سمندر کے جانور، مینڈک اور بچھو یہ تعاون کر رہے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور اسے خطرناک اژدہے سے بچا رہے ہیں، خطرناک سانپ سے بچا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھ کر بے باک نہیں ہوتا، نہیں، اس کی سعادت مندی تھی جب اس نے اپنے رب کی اس رحمت کو دیکھا کہ مجھ جیسے گناہگار سیاکار بدکار پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا لطف و کرم ہے۔ میں شرابی ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار پر اس قدر لطف و کرم فرما رہا ہے، تو وہ جھٹ پٹ توبہ کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ اے جواریوں، اے شرابیوں، اے بے نمازیوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے ملاوٹ کرنے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے رشوتوں کا لین دین کرنے والوں، اے حرام کمانے والوں، اے جائیدادوں پر قبضے کرنے والوں، ناجائز قبضے کرنے والوں، اے یتیموں کا مال کھانے والوں، اے بیواؤں کا مال کھانے والوں، اے وارثوں کا مال کھانے والوں، اے قتل ناحق کرنے والوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں ڈھانے والوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے آ جاؤ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، چھوڑ دو شرابیں پینا، چھوڑ دو جوا کھیلنا، چھوڑ دو نمازیں قضا کرنا، چھوڑ دو ماں باپ کو ستانا، چھوڑ دو بدفعلی کرنا، بد کرداری یہ سب چھوڑ دو، بد نگاہیاں چھوڑ دو۔ اے اسلامی بہنوں تم بے پردگی چھوڑ دو، اس طرح بے شرمی کے کام چھوڑ دو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو۔ اے بدکاری کرنے والوں بدکاری سے توبہ کر لو، اے جوا کھیلنے والوں سٹے کھیلنے والوں تم جوئے سٹے سے توبہ کر لو۔ آؤ آؤ اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، جس کا رونا تجھے اچھا لگتا ہے اس کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا گناہگار اب اللہ کے خوف سے گھر بیٹھ کر رو رہا ہو، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہو،
اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہو، کیا عجب اس کا پکارنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا بخش ہوں کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، کرم کی طرف بلاتی ہے، عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کی رحمت پر امید رکھتے تھے، نیکی کرتے تھے، پرہیزگاری کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے اور نیکی کر کر اللہ کی رحمت اور امید رکھتے تھے۔ مولا ہم نے عمل تو اپنے ناقص انداز پر کیا، تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اور ریاضت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ بس اب پکی سچی نیت کریں، اب گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم سب مل کر سچی توبہ کریں، کان پکڑتے ہم سب کان پکڑتے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے اللہ، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے اللہ، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانگا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اللہ، پر کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑھا گے اللہ، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑھا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا، بس دعا کرو، دعا کرو، اللہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، وہ رب ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی
آج آیا نام میرا کھل لگا ہے، بش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ یا اللہ بس تو ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی۔ گر تو ناراض ہوا اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ناراض نہیں نار جہنم میں جلوں گا۔ یا اللہ ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ شخص جو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمیں گناہ سے بچا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم سو بھی پائیں گے یا نہیں، یا سو کو اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ بس ہمارا ان لوگوں میں نام آ جائے جن کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، ہم ان فہرست پہ شامل ہو جائے جو بخشے ہوئے بندوں میں کی فہرست تیار ہو رہی ہے۔ مزید رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، نہ گناہ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، گناہ سے بالکل خود کو بچا کر رکھنا ہے، ہمیں سے ستھرے ہو جائیں کہ پھر گناہ کی طرف منہ نہ کر سکے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ابھی وقت باقی ہے، جو جماعت سے نماز کے عادی نہیں بنے، اے مدنی چینل کے ناظرین، بس اب ساری نماز جماعت سے ایسی پڑھیں کہ جماعت بھی ہماری فوت نہ ہو، جماعت بھی فوت نہ ہو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کرے، بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت ہو جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ